پورا مجمع اگر ہاتھ سلامت تھا تو بولیے گا نعرہ تکبیر. کچھ لوگوں کے ہاتھ نیچے ذرا دیکھ لیجیے. میں بارگاہ مخدوم میں رہتا ہوں, دعا کروں گا ان کے ہاتھ صحیح ہو جائیں گے. اور آپ اپنی نگاہوں سے اسٹیج پر بھی دیکھیے, یہ لوگ بھی اٹھائیں گے اس نیت کے ساتھ کہ ان کا یہ اٹھا ہوا ہاتھ صرف ان کی نہیں, ان کے ساتھ خاندان کی نجات کا ضامن بن جائے گا. آپ تمامی حضرات ایک ہاتھ امام حسن کے نام پر اٹھائیے اور ایک ہاتھ امام حسین کے نام پر میرے نعرہ تکبیر و رسالت کا جواب اس انداز میں دیجیے تاکہ یہ یزید کی بچی کچی اور آپ کوئی اگر رہ گئی ہو تو آپ کے نعرے کی گونج کو سن کر وہ خودکشی کرنے پر مجبور ہو جائے. پورا مجمع نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جمال طیبہ کانفرنس, علماء کرام, یہاں کی سنی عوام اپنے ہاتھوں کو نیچے رکھیں اور نبی کی بارگاہ میں 4 مصرے سناتا ہوں. اس کے بعد میں اس شعر کے سہارے جناب شاہ اسلام اسد اقبال کلکتوی کا استقبال کروں گا. ملاحظہ کیجیے, نبی کے علامہ منصور بجنوری نے کہا تھا کہ کتنی بلندیوں پہ ہے چرچا رسول کا. خاموش رہنے کی اجازت نہیں ہے. خاص طور سے میں علماء کرام اور شاعر اسلام جناب اسد اقبال کلکتوی کی تمام توجہ کی تمام تصنیفوں کو اپنی طرف کھینچنا چاہوں گا اور پورا مجمع اس شعر کا استعمال کیجیے گا. علامہ منصور بجنوری نے کہا تھا کہ قرآن, ملاحظہ کیجیے, ایک مصرے میں نبی کی نعتیہ شاعری ہے اور اس شاعر سے میں تعلق نہیں رکھتا. میرا مزاج اس شاعروں سے نہیں ملتا جو نعت رسول بول کر منقبت کا شعر سناتے ہیں. الحمدللہ نعتیہ شاعری سنا رہا ہوں. ملاحظہ کیجیے کہ کتنی بلندیوں پہ ہے چرچا رسول کا. اگر شعر سمجھ میں آ گیا ہوگا تو نعرے کی آواز ضرور بلند ہوگی. اگر یہ جملہ کہہ دوں کہ شعر کو اگر سمندر کے ساحل پہ پڑھ دوں تو مچھلیاں تیرنا بھول جائے گی. ملاحظہ کیجیے اور رب کی تصویر بیان کرنا شروع کر دے گی. ملاحظہ کیجیے کہ قرآن کتنی بلندیوں پہ ہے چرچا رسول کا. قرآن پڑھ رہا ہے وظیفہ قصیدہ رسول کا. امی لقب ضرور ہے لیکن ہے شہر علم, جاہل سمجھ نہ پائے گا رتبہ رسول کا. اور پوچھا کہ چاند سے تو اتنا حسین ہے کیوں, بولا کہ میں نے چوما ہے تلوا رسول کا. تلوا رسول کا. دوستو تو اس سرزمین پہ بالکل تاریخیں قائم ہو رہی ہے. جن نعرے نقیب کی نقابت کے درمیان لگ گئی ہے, لوگ اس طرح سے آ رہے ہیں لگتا ہے میں کوئی رات نہ رہ جاؤں. اسد اقبال صاحب کلکتوی کو بھی آپ تمامی حضرات کو سننا ہے. لگتا میں آتا رہوں گا, لگتا آپ تمامی حضرات بھی آتے رہیں گے. دعائیہ شعر آپ تمامی حضرات کو سناتا رہوں گا. لیکن آئیے میں نے نبی کے طلبے کا ذکر کیا ہے تو شاید نے نبی کے امت پاک کا ذکر کرتے ہوئے ایک شعر کہا تھا اور اس شعر میں چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا واقعہ ہے. اس شعر کو سن لیجیے گا تو 1 ہفتہ تک سبحان اللہ بولتے رہیے گا. ملاحظہ کیجیے کہ سبھی سے ایک تو اقتدار, آپ شاعروں کو نوازتے ہو تو قدموں کے پاس رکھتا ہے, اناؤنسر کو نوازتے ہو تو سینے سے لگا کے رکھتا ہے. یہ بھی انصاف آپ کے حوالے ہوگا. ملاحظہ کیجیے, قیمتی شعر آپ کے حوالے کر رہا تھا. نبی نے جو چاند کو 2 ٹکڑے کیا تھا بالکل اس کی منظر کشی ایک شاعر نے کی ہے اور اس نے کہا کہ زمین سے آسمان تک ہر ستارہ مصطفیٰ کا ہے. یہ بڑا مجمع بولے, پیچھے والا مجمع بولے ذرا محبت کے دائرے میں عبادت کی نیت کے ساتھ بولے سبحان اللہ. مجھے امید ہے جو لوگ نہیں بولیں گے آخری اس طرح سننے کے بعد بولیں گے کہ زمین سے آسمان تک ہر ستارہ مصطفیٰ کا ہے. جہاں میں جو کچھ ہے سارا کا سارا مصطفیٰ کا ہے. اور فلک پر اپنا سینہ چیر کر مہتاب یہ بولا میں ٹکڑے کیوں نہ ہو جاؤں, یہ سارا مصطفیٰ کا ہے. میں ٹکڑے کیوں نہ ہو جاؤں, یہ سارا مصطفیٰ کا ہے. ٹکڑے کیوں نہ ہو جاؤں, یہ سارا مصطفیٰ کا ہے. دوستو جب یہ شعر ہواؤں میں فضاؤں میں لہراتا ہوا ایک شاعر کی گود میں پہنچتا ہے تو اس نے اپنے فکر کو اپنے خیال کا محور بنا کر اس نے کہا تھا. ملاحظہ کیجیے, بڑا قیمتی شعر, یہ بھی نبی کے چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا واقعہ ہے. میرے نبی کا معجزہ ملاحظہ کیجیے. اس نے کہا کہ پیغام لے کے آئی ہے طیبہ سے نبی کا,
دیوانے کہاں ہے یہ سبا پوچھ رہی ہے، اور شب چاند کیا انگلی کو ریموٹ بنا کر سائنس محمد کا پتہ پوچھ رہی ہے، سائنس محمد کا پتہ پوچھ رہی ہے۔ دوستو آئیے اس شاعر کا سوال کر رہا ہوں جس کی نعت خوانی کو سننے کے بعد میں یہ کہتا ہوں، نعت دراصل مومن کا وظیفہ ذکر، اہل دل کا سمانے شوق، پروانے کا شوق، بلبل کا ساتھ، قلب کا گداز، آئینے روح کی تاب، اب شار محبت کا ترنم، تم سنے عشق کی موت، سینہ کائنات کا رات، منزل سعادت کا چراغ، خاک حجاز کی مہک، سدائے طیبہ کی نکھت، ادب کی صبح، ابد کی شام، نعت سے گلشن روح کھلتا ہے، گلشن ایمان مہکتا ہے، اس کے فکر سمجھتا ہے۔ مطلب سے دیگر اگر جمال مصطفیٰ کانفرنس سے شمس الزمان خان یہ کہے کہ حضرت بلال کی اٹوٹ عظمت، حضرت حسان کی شاہکار بلاغت، کعب بن زہیر کی لسانی طلاقت، امام احمد رضا خان کی غیر مشروط محبت، جوش مریحہ وادی کے نبی سکوت، جب شاعری قالب میں ڈھلتی ہے تو نعت کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ آئیے اسی نعت کا حکیم گلدستہ لیے ہوئے مسیحا نبی نبی بولے، حضرات ہم ہیں، آپ ہے، یہ مائک جناب اسد اقبال کلکتوی، اور یہ حسین رات زلف نبی میں بکھر کے آئی ہوئی ہے رات، عقل و شعور و فکر پہ چھائی ہوئی ہے رات، واللیل جن کا والشمس جن کا چہرہ ہے، واللیل جن کی زلف خوشبو میں رات ان کے نہائی ہو رہی ہے رات، پیش ہے مداح خیر الانام جناب اسد اقبال کلکتوی۔ ممبر نور میں تشریف فرما معزز و محترم علماء کرام، شورائے اسلام، ناظم اجلاس، قرب و جوار سے تشریف لائے ہوئے معزز سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے کچھ عرض و معروف سے پیش کر سب سے پہلے ہمارا اپنے آقا و مولا احمد مصطفیٰ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بقدس پناہ میں جی لگا کر درود پاک کا ہدیہ پیش کرنے اور پڑھنے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی علیہ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ محترم حضرات، عادت کے مطابق سب سے پہلے امام الکلام کلام الامام، امام عشق محبت، مجدد دین و ملت، حضور سیدنا اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہی ہوئی نعت پاک کی چند اشعار آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ علماء کرام شاید نورانی قافلہ ممبر نور بھی موجود ہے، میں علماء کرام کی دعائیں حاصل کرتے ہوئے چند شعر حاضر کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ دعا فرمائیں۔ اور ایک گزارش اپنے ان بھائیوں سے، اپنے ان دوستوں سے جو کسی بھی ذریعے سے ویڈیو گرافی کر رہے ہیں، میں ان سے معتبرانہ گزارش کروں گا کہ اگر ریکارڈ کرنا ہے تو آپ ریکارڈ کریں۔ آگے بڑھتا حاضر کرتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ اصول برکت کے لیے ایک بار اور حضور پاک کا ہدیہ پیش کر لیں۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی علیہ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ لم یأت نذیر فی نذر
مثلے تو نہ شد پیدا جانا لم یعت نذیر فی نظر مثلے تو نہ شد پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سر تو ہے تجھ کو شہید و سرا جانا لم یعت نذیر فی نظر مثلے تو نہ شد پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سر تو ہے تجھ کو شہید و سرا جانا البحر ولا والموج طغى من بك ستوبا ہوش ڈوبا البحر ولا والموج طغى من بك ستوبا ہوش ڈوبا مجھار میں ہو بگڑی ہے ہوا مجھ نہیں پار لگا جانا ہے یا رسول اللہ رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ انفیعت شو وسخات اتم اے گیس وفاق یقر قدم انفیعت شو وسخات اتم اے گیس وفاق یقر قدم برسن ہارے رم جھم رم جھم رم جھم برسن ہارے رم جھم رم جھم دو بود ادھر بھی گرا جانا روح فدا کپزد حدقا یک شعلہ دیگر بدن عشقا روح فدا کپزد حدقا یک شعلہ دیگر بدن عشقا مرتن من دھن سب پھونک دیا یہ جان بھی پیار جلا جانا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ اے روح فدا کفزد حدقا یک شعلہ دیگر بدن عشقا مرتن من دھن سب پھونک دیا یہ جان بھی پیار جلا جانا بس قام نوائے رجا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا بس قام نوائے رجا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا ارشاد اہی کا ناطق تھا ناچار تیرا پڑا جانا یا رسول اللہ 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 ایک مرتبہ اور بھی لگا کر اپنے آقا کی بارگاہ میں ایک اسلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر لیں اللہ